السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. تو جیسے کہ ہم نے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. اب یہاں تیسرے پارے کے سٹارٹنگ میں ان خصوصیات کا ذکر ہے جو بعض انبیاء کرام کو عطا کی گئی تھیں. یعنی کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی مدد، کسی کی تائید واضح معجزات عطا کر کے کی گئی تھی. مختلف خصوصیات انبیاء کے ذکر کرنے کا مقصد بھی ہمارے آقا کو تمام انبیاء پر فضیلت دینا اور ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے. پھر دیکھیں کہ اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی افضل ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، جو 50 کلمات 10 جملوں پر مشتمل ہے. اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں پر واضحتاً، کہیں پر اشارتاً. نمبر 3، نمرود بن کنعان سے مباحثے کا ذکر ہے. تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا. نمبر 4، مردوں کو زندہ کرنے کا منظر، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے. نمبر 5، 100 سال کے لیے موت کے. یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک دفعہ تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا. تو دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ٹوٹل 5 ٹائمز احیاء موتا، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا ٹاپک ذکر کیا گیا ہے. وہ 5 ٹاپکس کیا ہیں؟ ایک مقتول کا واقعہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا. بنی اسرائیل کے ان گروہ کا واقعہ جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. پھر اس کے بعد اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. اب آگے جو ہے سورہ بقرہ کے جو اہم ٹاپکس، اہم مضامین بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں، لیکن تیسرے پارے میں اور سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور پھر اس کے آداب بیان کیے ہیں، اور کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کو بیان کیا ہے. نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں. ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایسے کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے. یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر 2، دکھاوے کا صدقہ. یعنی دوسرا ادب کیا ہے کہ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے. اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے. تو اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت 264 میں کیا گیا ہے کہ جو دکھاوے کا صدقہ کرتے ہیں ان کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے. نمبر 3، صدقے کے بعد دل آزاری. یہ سارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے اور جن سے بچنا چاہیے. تو صدقے کے بعد دل آزاری کے صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا ایسے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے. آیت نمبر 263. نمبر 4 کیا ہے کہ ردی چیز اللہ کے نزدیک رد ہے. دوسرا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دے دی جائے تو تم کبھی بھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ. 5واں ادب اعلانیہ صدقہ اور مخفی صدقہ. تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو، کھلم کھلا سب کے سامنے دو یا پھر چھپا کر دو. اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. آیت نمبر 271. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینے کی کوشش کریں، وہ زیادہ افضل ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملتی ہے. یہ فرض ہے
باقی جو نہیں دیتے استطاعت ہونے کے باوجود ان کو ایک قسم کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، اور نفلی صدقہ کوشش کرنی چاہیے، وہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ اس کے بعد ربا کی حرمت کا بیان ہے کہ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کل جو ہے وہ سود کا نام بدل کر پروفٹ رکھا گیا ہے، تو گناہ کا نام بدلنے سے گناہ گناہ ہی رہتا ہے، گناہ نیکی میں نہیں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خوروں کا حال پاگلوں جیسا ہوتا ہے، بالکل ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، بے برکتی اتنی ہوتی، بس مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی چیز آ گئی جس پر پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے، یعنی بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب آیا اور کب گیا۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اب سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین یعنی کہ قرض، تجارت، آپس کا لین دین کا معاملہ اور رہن کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ طویل آیت ہے، 282 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت و تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند کیا ہیں؟ نمبر 1، ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، یعنی ایک لکھا ہوا ڈاکیومنٹ، لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ادھار کی میعاد، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کا ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے، ایک ڈیوریشن اس کی فکس کر لی جائے کہ اس ٹائم تک دینا ہے، تو دو طرفہ معاملہ ہو تاکہ لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے۔ نمبر 3، رہن، سفر کے دوران اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ آپ لکھ سکیں تو پھر کیا ہے، رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، کوئی چیز اپنی رکھوا لیں اور قرض لے لیں۔ نمبر 4، تجارت، دست بدست، ہاتھوں ہاتھ تجارت کی صورت میں لکھنا ضروری نہیں ہے، کہ نقد و نقدی معاملہ ہوا ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت، ان جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اسی لیے اس سورت کے آخر پر یہ وضاحت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آیت نمبر 285 ہے، اور آیت کے آخر میں ایک بہت پیاری جامع دعا ہے کہ اس سورت کا اختتام پھر جامع ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے درخواست کیا کریں۔ آیت نمبر 286 کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں، اس پر عمل کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے برے انجام سے بچے رہیں گے۔ تو تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب آگے 90 رکوع سے آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس سورت کو آل عمران کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ آیات نمبر 33 سے لے کر 37 تک اس کا ذکر ہے۔ سورت کی فضیلت کیا ہے؟ کہ سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں ابو امامہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اب ان کے جو بنیادی مضامین ہیں اس میں سے نجران کا عیسائی وفد سب سے پہلے، اس سورت کی 80 آیات تقریباً اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے تقریباً 60 افراد شامل تھے، 60 افراد۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے بیان کیا گیا ہے توحید اور ایمان کے دلائل کو ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل دور ہو، اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے، نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر ظلم ڈھائے۔ آیت نمبر 21 ہے۔ پھر دیکھیں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ آیت نمبر 28 کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنا کے بیٹھیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے،
یہ تینوں قصے جو ہیں وہ اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی عظیم قدرت کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی اور ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یوں وہ بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنا صاحب کردار پاک باز خاتون تھیں۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا۔ دیکھ کر ان کا بھی دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہوئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی، نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا نا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک ثانیہ اس وقت یہ پیش آ گیا کہ نو مولود بچی کے والد انتقال فرما گئے، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ پھر دیکھیں کہ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی آرزو کا ذکر ہے کہ معصوم بچی کا اتنا ایمانی جواب سن کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی، تو کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی، ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا، جس کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ اللہ نے بشارت دے دی، پہلی صفت وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2، وہ علم، تقوی، عبادت میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ نمبر 3، وہ انتہائی پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ نمبر 4، وہ انبیاء اور صالحین کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ پھر تیسرا عبرت آموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ اب دیکھیں سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اللہ نے آپ کو بچانے کی پراپر پلاننگ کر رکھی تھی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ کی تدبیر، اللہ کی پلاننگ ہی ہمیشہ غالب رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 54 ہے سورہ آل عمران کی، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ پھر دیکھیں اس کے بعد یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی، آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، پھر اپنی زندگی پوری فرما کر طبی موت مریں گے جیسے عام لوگ مرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں آپ کو کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ آیت نمبر 55۔ نیکسٹ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مباہلہ کی دعوت ہے کہ نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود
حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ مباہلہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر خوش و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ طریقہ مباہلہ کا تھا۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اس میں ان کے 14 انتہائی برآور مذہبی رہنما بھی شامل تھے۔ ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوا اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے، وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اس چیز کا ذکر ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے اور تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر میں انتقال کر جاتے ہیں اور کافر ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔